نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورۃ النور کی آیت 63 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی پکار کو ایسے نہ بنا لو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. رسول کی پکار کو ایسے نہ سمجھ لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کی پکار کو سمجھتے ہو. اور فرمایا یقیناً قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو لوگ چپکے سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں مجلس سے بغیر اجازت کے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. بس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ کسی فتنہ میں مبتلا کر دیے جائیں، آزمائش میں مبتلا کر دیے جائیں. او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی دردناک عذاب پکڑ لے. اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دعاء الرسول کا ذکر کیا. رسول کی پکار، کہ رسول کی پکار کو ایسے نہ سمجھ دو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کی پکار کو سمجھتے ہو. تو رسول کی پکار سے کیا مراد ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سے کیا مراد ہے؟ آپ تفسیر دیکھیں گے تو اس کے 3 مختلف معانی ممکن بھی ہیں اور 3 معانی سامنے بھی آتے ہیں. 3 صورتیں ہو سکتی ہیں رسول کی پکار. اس ایک لفظ یعنی اس ایک بات کی 3 صورتیں بن سکتی ہیں. پہلی یہ ہے کہ رسول کسی کو آواز دیں. رسول کا بلانا، یہ بلانے کے معنی میں ہوگا. رسول کو بلانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یہ 3 مفاہیم سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہ رسول کسی کو پکاریں، دوسرا یہ کہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا. یہ تینوں اس کا مراد ہے. پہلی صورت کہ جب رسول تم میں سے کسی کو پکارے
تو اس کو ایسے نہ سمجھ لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کی پکار کو سمجھتے ہو. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ والد پکارتے ہیں اپنے بچوں کو، والدہ پکارتی ہیں، کہیں راستے میں جا رہے ہیں دوست و احباب پکارتے ہیں، ہم کبھی اہمیت دیتے ہیں اس پکار کو اور کبھی سنی انسنی کر کے نکل جاتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، یا بس دور سے ہی کوئی دوست پکار رہا ہے، فلاں نے سنو ذرا، آواز دی، اس کا نام لے کر کے بلایا اور اس نے توجہ ہی نہیں دی، یہ اشارہ کر کے مطلب بعد میں ملوں گا، نکل لیے. رسول کی پکار ایسی نہیں ہے. اگر رسول پکاریں اپنی امت میں سے کسی بھی فرد کو، تو رسول کی پکار کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سنی انسنی کر دیں یا آپ اس پکار کو نظر انداز کر دیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الانفال میں اسی کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو قبول کرو، مان لو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، حاضر ہو جاؤ، فوراً قبول کرو اس پکار کو. خاص طور پر اذا دعاکم لما یحییکم، وہ تمہیں بلائیں، وہ تمہیں آواز دیں، وہ تمہیں پکاریں ایک ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، تمہارے لیے حیات آفری ہے، تو تم فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں حاضر ہونے کی کوشش کرو، پکار پر فوراً حاضر ہونے کی کوشش کرو، اور اس میں کسی قسم کی سستی، کوتاہی، کاہلی اپنانے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. فوراً لبیک کہنا ہے جب اللہ اور اس کے رسول پکاریں. اب اللہ کی پکار رسول ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے سیدنا ابو سعید المعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ کنت اصلی، میں نماز ادا کر رہا تھا، فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قریب سے، میرے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فدعانی، انہوں نے مجھے آواز دی کہ یا ابا سعید، اے ابو سعید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ندا دی، پکارا، مجھے آواز دی، مجھے بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرماتے ہیں کہ فلم آتیہ حتی صلیت، میں نے ان کی پکار پر لبیک نہیں کہا یہاں تک کہ اپنی نماز مکمل کی. جو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت 4 رکعت جو بھی، وہ پڑھتے چلے گئے، نماز مکمل ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول آپ نے مجھے پکارا تھا. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما منعک ان تأتی، جب میں نے آپ کو پکارا تھا تو کس چیز نے آپ کو روکا کہ آپ میری پکار پر حاضر ہو جاتے فوراً. بات کو سمجھیے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس حالت میں دیکھا؟ نماز پڑھ رہے، فری نہیں تھا وہ صحابی فری نہیں تھے، اس وقت فارغ نہیں تھے، آرام نہیں فرما رہے تھے، بیٹھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عین نماز کی حالت میں بھی انہیں آواز دی. ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ان سے بات کریں، نماز کی حالت میں ان کو آواز دیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار تھا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید پہ ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ پیغمبر نطق نہیں فرماتے، کلام نہیں فرماتے، مگر یہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی نازل کی جاتی، اس وحی کو آگے بیان کرتے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے
قول کی، آپ کے فرامین ہی کی نہیں بلکہ آپ کے افعال کے بارے میں بھی رب کریم نے ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زبان سے یہ اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیجئے ان اتبع الا ما یوحی، میں پیروی نہیں کرتا، میں کوئی عمل نہیں کرتا مگر صرف اس چیز پر جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی کا عمل اللہ کے اذن سے، اللہ کے فرمان کے، اللہ کی مرضی کے، اللہ کے منشا کے مطابق تھا. نماز کی حالت میں آپ نے ان کو پکارا اور آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نے آواز دی اور ان صحابی نے اپنی نماز کو مکمل کرنا ضروری سمجھا کیونکہ اس سے پہلے مسئلہ واضح نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الم یقل اللہ، کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر فوراً لبیک کہو، فوراً حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں ایک ایسی چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشنے والی ہے، جو تمہیں بہترین زندگی عطا کرنے والی ہے. یہ رسول کا پکارنا بے مقصد نہیں. جب وہ تمہیں پکاریں گے، جب تمہیں آواز دیں گے تو یقیناً تمہیں ایسی چیز کے لیے، ایسے کام کے لیے، ایسے امر کے لیے، ایسے عمل کے لیے پکاریں گے کہ جس سے تمہیں بہترین زندگی حاصل ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہ مفہوم ہے، یہ مطلب ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو آواز دیا کرتے تھے تو وہ نماز کی حالت میں ہو، عبادت کی حالت میں ہو، ان کے لیے فوراً حاضر ہو جانا لازمی تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں بعد میں آؤں گا، اس کی گنجائش نہیں تھی ان کے پاس. انہیں یہ تعلیم دی گئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ فوراً اللہ کے رسول. اس کی اور بھی مثالیں ترمذی میں اسی قسم کی ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی. ابی نے سنا لیکن جواب نہیں دیا. وہی معاملہ پیش آیا، نماز مختصر کی، نماز ختم کر کے اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما منعک یا ابی ان تجیبنی اذ دعوتک، جب میں نے آپ کو پکارا تو آپ کو کس چیز نے روکا. سن ترمذی میں یہ حدیث ہے. تو اس موقع پر بھی انہوں نے یہی عرض کیا کہ اللہ کے رسول بھی نماز پڑھنا تھا. اللہ کے رسول نے ان کو بھی یہ تعلیم دی، یعنی نماز کی حالت میں بھی نماز چھوڑ کر کے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کی بات مانیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے. نماز اگر عبادت ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی عبادت ہے. آپ دیکھیں جب قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے نازل ہوا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس بات کا حکم دیا کہ نبی ہم دیکھتے ہیں آپ بار بار پلٹنا، بار بار اٹھنا آپ کی بابرکت نگاہوں کا آسمان کی طرف، تو ہم یقیناً آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے کو آپ پسند فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسجد حرام کو قبلہ بنایا جائے. اسی خواہش میں، اسی تڑپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی بابرکت نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے وحی کے انتظار میں کہ اب اللہ کا حکم نازل ہو جائے، اب اللہ کا حکم نازل ہو جائے. اللہ کا حکم نازل ہوا کہ جو قبلہ آپ پسند فرماتے ہیں، جو آپ کو محبوب ہے، اے نبی ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب لوگ مسجد قباء کے لیے بارے میں یہ روایت حدیث ملتی ہے، اسی طرح مسجد ذو قبلتین کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ عین نماز کی حالت میں، عین نماز کی حالت میں ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو کسی نے آ کر بتایا، لوگوں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے اور اب ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں اپنے رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں. تو جو لوگ مدینہ طیبہ گئے اور جو مسجد ذو قبلتین بھی دیکھ چکے ہیں اور جنہیں مدینہ منورہ کی لوکیشن کے بارے میں علم وہ جانتے ہیں،
کہ بالکل ایسے اپوزائٹ سائڈ پر ہے، بالکل مخالف سمت میں، یعنی ایک طرف اگر حرم ہے تو اس کے مخالف سمت میں جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عین نماز کی حالت میں ہی اپنے رخ تبدیل کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے کانوں میں آواز پڑی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے انہیں یہ خبر نہیں دی تھی۔ ایک شخص آ کر کے خبر دے رہا ہے کہ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی، اللہ کا یہ حکم آ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قبلہ رخ نماز پڑھی ہے، مسجد حرام کی طرف نماز پڑھی ہے، تو لوگ نماز کی حالت میں ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عین نماز کی حالت میں ہی پھر کر کے مسجد اقصیٰ سے اپنے رخ پھیر کر کے اسی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مسجد حرام کی طرف رخ کر دیا۔ یہ اطاعت، یہ پیروی، یہ اتباع، یہ مثال ہے اس کی اعلیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو تعلیم دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی پکار کو قبول کریں، تو کیسے وہ قبول کیا کرتے تھے۔ اور اس میں ہمارے لیے مثال بھی ہے، ہم تو نماز میں بھی نہیں ہوتے، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں عقیدہ یا آپ کا فلاں خیال وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف ہے، یا قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے، تو ہم دس سے مت نہیں ہوتے، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی۔ ویسے تو ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس حدیث پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سی بخاری کتاب الایمان میں سیدنا انس اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی دونوں ہی بیان فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام کی تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی بھی مومن پر بدگمان نہیں ہو سکتا، یقیناً تمام ایمان والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رسالت کی شہادت دیتے ہوئے کلمہ پڑھنے والے، وہ اللہ کے رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں زندگی کے کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات پر چل رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف ہمارے سامنے اللہ کا فرمان آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا ہے، تو ہم اپنی خواہشات کو قربان کر کے، ہم اپنی مرضی کو قربان کر کے، اپنے شہوات نفسیہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیتے ہیں۔ اگر ہم سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا اس آیت پر عمل ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکارے تو اس پکار پر فوراً لبیک کہو، اس پکار کو فوراً قبول کر لو۔ لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا فرمان، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کے بعد بھی ہم اسے قبول نہیں کرتے بلکہ اپنے عمل پر ڈٹے رہتے ہیں، مختلف اس کے لیے اعذار ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، مختلف عذر پیش کرتے ہیں۔ کبھی یہ کہ ہم نے تو بچپن سے یہی دیکھا ہے، یا پورا قوم، پورا قبیلہ، خاندان، برادری، ملک والے، وطن والے، کتنے سارے لوگ سبھی تو یہی کر رہے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے اگر ایسے موقع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط ہو سکتی، تو کہے گا نہیں، یقیناً نہیں، یہ اس کا عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے قبول کرنے میں کئی قسم کے عذر پیش کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے فرمان کو قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ماننے والا نہیں، اطاعت کرنے والا نہیں۔ اور دوسرا مفہوم میں نے عرض کیا کہ اس آیت کا یہ ہے کہ جب ہم رسول کو پکاریں تو ایسے نہ پکاریں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ کہ جب رسول پکاریں تو اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، فوراً قبول کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ جب امت رسول کو پکارے تو رسول کا پکارنا ایسے نہ بنا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر کوئی نکل جائے دور اور مجھے اس سے کام ہو، پیچھے سے آواز مار سکتے ہیں، مارتے ہیں۔ رسول کا یہ معاملہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ اونچی آواز سے پکار سکتے تھے، بالکل پکار سکتے ہیں، کسی بھی فرد کو پکار سکتے ہیں، لیکن رسول کا یہ معاملہ نہیں تھا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں اس کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، نبی پر اپنی آواز بلند مت کرو. ایمان والوں سے جب یہ غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی کہ ان کی آواز بلند ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی نہیں کی، ان کے ایمان کی نفی نہیں کی. بعض جاہل اس آیت کو لے کر صحابہ کرام کی ایمان کی نفی کرتے ہیں. جہالت ہے ان کی، چونکہ اگر ایمان ختم ہو چکا تھا تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے ایمان والو؟ ایمان ان کا باقی رہا ہے، محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آداب سے واقف نہیں تھے. واقف اگر تھے تو غلطی ہو گئی، انجانے میں ہو گیا، دانستہ نہیں ہوا، نادانستہ ہوا، جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو باقی رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے پر اپنی آواز بلند کرتے. رسول کو اسے اونچی آواز سے نہیں پکار سکتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا. اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. سے بخاری سے مسلم شریف کی حدیث ہے. ایک موقع پر بڑی اختصار سے بتا رہا ہوں، وقت ختم ہو چلا ہے. تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں کچھ بلند ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو، نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو ایسے جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو. تمام کے تمام اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو. یعنی اللہ نے ان کو اعمال کے برباد ہونے پر تنبیہ فرمائی کہ تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان کی حالت پر اعمال کیا کرتے تھے، چونکہ کفار کے اعمال کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو منافق کہتے ہیں نا، تو وہ پھر منافق کا مطلب تو یہ، منافق آپ نے اگر کسی کو کہا تو نعوذ باللہ اس کا مطلب آپ نے اس کو کافر کہا، کیونکہ نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان پر ایمان اور دل میں کفر، زبان پر ایمان اور دل میں کفر. اور جن کے دلوں میں کفر ہو وہ ایمان، منافق ایمان والے نہیں ہیں. جب آئے تھے اللہ کے رسول اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ ہیں، منافقین جھوٹ ہیں. مطلب ان کا ایمان ہی نہیں تھا. اور جن کا ایمان نہیں ان کے بارے میں رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ، فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال سراب کی سی ہے. سراب، صحرا میں بھٹکے ہوئے انسان کو دھوپ کی چمک سے ایسا شائننگ سے ایسا لگتا ہے کہ پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی کی کوئی بلک آتی نہر چلی جا رہی ہے، وہاں جا کر کے پیاس بجھاؤں گا. لیکن جب پہنچتا ہے تو وہ سراب ہے، حقیقت نہیں ہے. سراب حقیقت کے برعکس ہوتا ہے. ان کے اعمال بظاہر اعمال ہوتے ہیں، حقیقت میں اعمال نہیں. ابو بکر اور عمر کے اعمال تھے تو اللہ کہہ رہا تھا نا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال، یہ سب کے لیے تھا حکم. لیکن ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کہا تو اس کا مطلب کیا، اللہ کے ہاں ان کے اعمال بھی تھے، ان اعمال کی اہمیت بھی تھی، اور ان اعمال ہی کی حفاظت کے لیے، ان بہترین اعمال ہی کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو بکر و عمر سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں شعور بھی نہ ہو. تو یہ رسول کا پکارنا کہ جب رسول کو پکارنا ہو، رسول کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی، رسول کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے. اسی سورہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے رسول کے ہاں ان کی جناب میں، ان کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا، چن لیا ہے ان کے دلوں کو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند رکھنا، پست رکھنا ہے، بلند نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو میرے بھائیوں، رسول کے سامنے آواز پست رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک رائے ہو، ہم پیش کریں، اس کے خلاف
قرآن کی آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ دین پیش کیا جائے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، تو ہم اپنی آواز کو پست کریں، دبا دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیں، یہ ہوگا۔ وگرنہ پھر ہم رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرنے کے بجائے اپنی آوازوں کو بلند کرنے والے ہوں گے کہ حدیث کو چھوڑ دیا، رسول کے فرمان کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کو چھوڑ دیا، اپنی رائے پہ قائم رہے، تو اپنی آوازیں تو پست نہیں کی، ہم نے تو اپنی آوازیں بلند ہی رکھی۔ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ اور آخری مفہوم یہ کہ رسول کی دعاؤں کو اپنی دعاؤں کی طرح نہ سمجھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی بابرکت ہے، اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی مشاکل میں، اپنی پریشانیوں میں دعاؤں کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی درخواست کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کسی کے حق میں اگر دعا فرمائیں تو اس کی قبولیت کے امکانات، چانسز زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی جو اہمیت ہے اللہ کے ہاں، وہ عام لوگوں کی دعا کی نہیں ہے۔ یہ تینوں مفاہیم اس آیت سے واضح ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔